السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں BHP میڈیا ہاؤس اور میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست توقیر احمد. آج جمعہ المبارک کا بڑا پیارا دن ہے اور آج کے دن مومنوں کثرت سے درود پڑھو, مسلمانوں کثرت سے درود پڑھو, کیونکہ آج کا دن جمعہ المبارک کا دن ہے. اور آج کے دن اگر آپ جتنا درود پڑھیں گے, سارے دن پڑھیں, سوار منگل بدھ جمعرات ہفتہ اتوار, لیکن جمعے کو کثرت سے پڑھیں, اور آپ درود پڑھیں گے تو زندگی آپ کی, میں درود پڑھوں گا تو میری زندگی سنور جائے گی. اور دوسری بات, آج جمعہ المبارک کے دن BHP میڈیا ہاؤس میں بڑی رونق BHP میڈیا ہاؤس چار چاند چمک اٹھا. کیوں کہ آج ہمارے درمیان بہت ہی کمال کی شخصیت, بہت ہی زبردست پرسنالٹی, کسی تعارف کی محتاج نہیں, میری مراد جناب چیئرمین بزم کمال پاکستان جناب محترم پروفیسر جاوید کمال صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے. السلام علیکم پروفیسر جاوید کمال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے درمیان تشریف لائے. گناہ مصروفیت کے دور میں آپ ٹائم نکال کر آئے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے پیارے پلیٹ فارم پہ ہمیں مدعو کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. جزاک اللہ. ہمارے مائنڈ میں کافی کوسچن ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, کافی معاملات ہیں زندگی کے حوالے سے, کیونکہ آپ زندگی کو کمال کیسے بنایا جائے, آپ کا میں نے کافی نام سنا, آپ نے اس پر کافی ورک کیا, آپ کی شخصیت لوگوں کی شخصیت بنانے میں کافی اس وقت میں سمجھتا ہوں سرگرم ہے. تو ہمارے لیے کافی شخصیت کیسے بنتی ہے, پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, اسٹرینتھ ویکنیس اپرچونٹی تھریٹ, کافی کوسچنز ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک سمپل سا کوسچن آپ سے پوچھوں گا تاکہ ہر وہ شخص جو میں سمجھتا ہوں 90% اینڈ ابو پاپولیشن اس پرابلم میں مبتلا ہے, اور آپ کو پتہ ہے نفس و نفسی کا دور ہے, والدین اور ان کی اولاد. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ نے کافی ورک بھی کیا اس حوالے سے کہ بڑا گیپ ہے, بچہ والد کو اون نہیں کر رہا ہوتا, والد بچے کو اون نہیں کر رہا ہوتا. تو میں آپ سے سمپل سا سوال پوچھتا ہوں کہ اس نفس و نفسی کے دور میں والدین اور اولاد کے درمیان جو کشمکش ہے وہ کس طریقے سے بہتر ہو؟ جی بالکل, آپ نے بہت ہی معاشرے کے اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے لیے جو دیکھیں نا, والدین آج بچوں کی جو تعلیم و تربیت پہ, ان کے کھانے پہ, ان کے رہن سہن پہ, ان کے کپڑوں پہ تو بے تحاشا خرچہ بھی کر رہے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ توجہ بھی دے رہے ہیں. لیکن اگر توجہ نہیں دے پا رہے تو وہ ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دے رہے. اسکول کی تعلیم کے لیے, کالج کی تعلیم کے لیے تو تمام مواقع اور تمام محنتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کی اخلاقی تربیت کے لیے مقصد کوئی ایسا ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے. کیونکہ جب یہ تمام چیزیں ہیں, یہ پوری کرنے کے لیے والد کو باہر جانا پڑتا ہے, جاب کے لیے جانا پڑتا ہے, جاب کے بعد پلس دو جابیں بھی کچھ والدین کر رہے ہیں, ایسے کچھ جو مدرز ہیں وہ بھی جابز کر رہی ہیں. تو اب جب والد اور والدہ جو ہے زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزاریں گے تو بچوں کی تربیت کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا, وقت نہیں ہوگا. لہٰذا میرے والدین سے گزارش ہے, میں اپنے ویورز کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میری والدین سے گزارش ہے, خدارہ یہ جو ڈگریز ہے نا, یہ جو ہمارے بچے آج ڈگری حاصل کر رہے ہیں, یہ میں اکثر کہتا ہوں, بلکہ میرا ایک اخبار میں آرٹیکل بھی ہے ہم مسلمان, اس میں ہے کہ ناؤ ڈیز ڈگریز جو ہیں یہ صرف اور صرف ایکسپرٹی کا نام ہے ایک پارٹیکولر فیلڈ میں. ہم نے اس ڈگری کو ٹوٹل ایجوکیشن تعلیم سمجھ لی ہے. اصل تعلیم جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے, چھوٹے بڑے کا احترام ہے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. آپ کی بات, والدین کو کیا چاہیے, بچوں کو کیا چاہیے, ٹیچرز کا بھی بڑا اہم رول ہے, فرینڈس کا بھی بڑا اہم رول ہے, کافی ویریبل آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک اور کوسچن مائنڈ میں آ گیا کہ انسان کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ ہاں, انسان کی تباہی کی اصل وجہ جو ہے نا, یہ ہے غرور, تکبر.
غرور تکبر جو ہے یہ ذات کا تکبر ہو، یہ عہدے کا تکبر ہو، یہ جائیداد کا تکبر ہو، یہ جو اس کے یہ سب سے مین جو آپ نے بنیادی بات کی ہے وہ ہے غرور و تکبر. یہ شیطان جو تھا اس کو کس چیز نے تباہ کیا؟ اس کو بھی تو اسی چیز میں تباہ کیا کہ تکبر میں بہتر ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے بات کی تھی. تو یہ جو تکبر آج کل ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے، کوئی خاندانی تکبر کر رہا ہے، کوئی معاشرتی تکبر کر رہا ہے، کوئی علمی تکبر بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو بنیادی وجہ ہے کہ انسان کی تباہی کی وہ ہے تکبر، غرور. بالکل چھوٹی چھوٹی تو بہت زیادہ ہے، حسد بھی ہے، لالچ بھی ہے، ایسے ہی غرور. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا موٹیویشن پہ آج کل کافی لوگ ورک کر رہے ہیں، موٹیویشن دے رہے ہیں، کبھی کس اینگل سے کبھی کس اینگل سے. ہم سمجھتے ہیں کہ بی ایچ پی میڈیا سمجھتا ہے کہ موٹیویشن کی بنیادی وجہ قرآن مجید ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ بنیادی وجہ موٹیویشن کی ہے، ہونی بھی چاہیے. ایسا کیوں؟ دیکھیں نا جی، آپ اس کے بنیادی وجہ کیوں کہ ہم سب سے پہلے کہ ہم مسلمان ہیں. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ قرآن پاک ہے، بے نظیر کتاب ہے. یہ کسی پارٹیکولر ایریا کے لیے نہیں ہے، یہ تمام عالموں کے لیے. اس کے آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا مالک ہے. تو ایسے ہی ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. وہاں الحمدللہ رب العالمین ہے اور یہاں رحمت للعالمین ہے. وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے اور یہ ان کے لیے شکر بجا لاتے ہیں. تو یہاں پہ جو مین موٹیویشن جو ہے وہ قرآن پاک سے بڑھ کر اس دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. جہاں اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. جاوید کمال صاحب، پروفیسر جاوید کمال صاحب، استاد بادشاہ نہیں بنتا، بادشاہ بناتا ہے. اور یقیناً آپ نے بھی کئی آپ کے ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو بڑے بڑے اچھے مقام پر گئے ہوں گے. وہ بھی ایک فیملی سرکٹ سے نکل کر گئے ہوں گے. اور کافی اسٹوڈنٹ آپ کے ایسے ہوں گے جو خاندانی مسائل پرابلم میں پس جاتے ہوں گے. کافی واقعات آپ دیکھے بھی ہوں گے اور آپ نے ان پر غور و فکر بھی کیا ہوگا. آج کل خاندانی مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، خاندانی مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ایک یونٹ کے ساتھ جڑے رہنا. جو ہمارے آپ کی اور ہماری جو آباء و اجداد تھے اس وقت نا، جو گھر کا بڑا ہوتا تھا وہی سب کچھ ہوتا تھا، وہی عقل مند، اسی کے تمام جو گھر کے افراد تھے اس کے گرد جمع ہوتے تھے. وہیں سے آپ ہماری نانی دادیاں جو ہوتی تھیں وہ کہانیاں رات کو سناتی تھی. یہ جو تربیت ہوتی تھی یہ سینہ بسینہ تربیت ہو رہی ہوتی. وہ جو بابا ہوتا تھا نا گھر کا، وہ جب دروازے سے باہر سے آتا تھا تو جب دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو پہلے کھانستا تھا، یا مقصد دروازہ کھٹکھٹانا. تو گھر کی جو بڑی ہوتی تھی نا وہ فوراً پنجابی میں کہتے ہیں کڑیو سینا دے دوپٹے کر لو، تھوڑا بابا آگے. ٹھیک ہے. تو وہ جو تربیت ہوتی تھی نا وہ بابے سے ڈرتے تھے. اب بابا جو تھا نا وہ بابا خود جو مقصد تھا وہ باعمل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب جو فقدان آ گیا. اب آج اصل جو آپ کا سوال ہے، چلو اس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ تفصیل اس کی طرف ہم نکل رہے ہیں کہ اصل بیسک جو پرابلم آ رہا ہے فساد کی وہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ سیانا ہو گیا، عقل مند ہو گیا. گھر کا کوئی بچی ہے تو وہ کہتی ہے مجھ سے بڑا عقل مند نہیں ہے، کوئی بچہ ہے وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا عقل مند نہیں ہے. جو 10 یا 12 جماعتیں 14 پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب بصیرت ہوتی ہے نا، عقل و دانش ہوتی ہے، یہ مومن کا منبع ہے. اور اس کے لیے آپ کو قرآن پاک اور سیرت نبیہ اور اخلاق اعلیٰ کی تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن وہ جو سیانا پن آ گیا نا اس سے ہر بندہ، پہلے وہ بابا جو ہوتا تھا نا بابے کی بات کو مانتے تھے. بالکل آپ کی بات. تو اب پہلے وہ دو لوگ مشورہ دیتے تھے، اب نہیں کہتے. ایسی ہے. بالکل پروفیسر جاوید کمال صاحب، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہاں پہ ایک اور چیز ہے، ایک آپ نے نشان دی، بڑی اہم چیز آ گئی کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا، پھر وہ جو بچے بچیاں ہیں وہ جب بابے کی بات نہیں مانتے تو وہ دوسروں کی طرف جاتے ہیں. جب دوسروں کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ وہ بیسیکلی اس اپنے رشتہ دار سے حسد کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے. پھر دوسروں کے جو بوٹ ہیں وہ پالش کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، دوسروں کے فخر محسوس کرتے ہیں. اور جب ان کے گھر کے فیصلوں کے لیے دوسرا بندہ ان کے گھر انٹر ہوتا ہے، خاندان میں دوسرے بندے کی غیر کی انٹری ہوتی ہے گھر کے فیصلے کرنے کے لیے، تو تباہی ہو جاتی ہے. جی ہے یہ خاندانوں کے دیٹ دا ریزن. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. یہ ہیں پروفیسر جاوید کمال صاحب جو کہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں. ان کے سامنے میں نے اور کوشچن بھی رکھنے ہیں.
انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میرے پاس ٹوٹل 10 سے 15 منٹ ہوں گے آپ کے لیے، لیکن آج یہ عنایت فرما رہے ہیں مزید ٹائم بھی ہمیں، یہ ان کا بڑا پن ہے، کیونکہ آج کل مصروفیت کا دور ہے، مصروفیت کے دور میں ٹائم نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ باہر کیا پروفیسر جاوید کمال صاحب، آپ کا پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ایکسٹرا ٹائم آپ بی ایچ پی میڈیا اس کو دے رہے ہیں۔ پروفیسر جاوید کمال صاحب، ایک سمپل سا کویسچن، آج آپ بھی سوچتے ہوں گے، ہر بندہ سوچتا ہے کہ آج کل کا خاندانی سسٹم اور آج سے پہلے کا خاندانی سسٹم، آج سے 20 سال 25 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، بڑا ایک گیپ ہے۔ اس کی ایک وجہ سوشل میڈیا بھی میں سمجھتا ہوں، ایک ویریبل وہ بھی ہے جو کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اب چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے خاندانی سسٹم اور 20 سال پہلے کے خاندانی سسٹم میں اتنا بڑا فرق کیوں؟ جی جی، اس خاندانی سسٹم میں 20 سال کے پہلے میں اور آج کے میں بنیادی فرق جو ہے نا، بنیادی فرق ہے عمل۔ وہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ تو وہ جو ہمارے 20 سال پہلے کے پیرنٹس ہیں نا، وہ جو ابھی پیچھے میں نے بات کی، وہ جو باپے ہوتے تھے نا، وہ اگر ٹی وی سے منع کرتے تھے تو خود ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، اگر وہ جھوٹ سے منع کرتے تھے تو وہ خود جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ اگر بے حیائی کی باتوں سے منع کرتے تھے تو خود بے حیائی کی بات نہیں کرتے تھے، وہ اگر نماز کی حکم دیتے تھے تو وہ خود صبح اٹھ کے بابا مسجد میں پہنچا ہوتا تھا اور دوسروں کو اٹھایا ہوتا تھا۔ یہ بنیادی فرق جو ہے اب پچھلی جنریشن اور اب کی جنریشن میں آ گیا۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ نیک ہیں، سوشل میڈیا پہ تو ہم بہت زیادہ مبلغ ہیں، ہم آج صرف سوشل میڈیا تک نیک رہ گئے، سوشل میڈیا تک ہمدردیاں ہماری رہ گئیں، لیکن پریکٹیکل لائف جو عمل کی زندگی ہے اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا بنیادی فرق بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی عمل کا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ناری۔ پروفیسر جاوید کمال صاحب، بڑا اہم کوسچن پوچھنے لگا ہوں میں آپ سے۔ جی جی، میں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، بڑی کامیابیاں آپ نے زندگی میں سمیٹی ہیں، ہر کامیابی کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کامیابی کا کریڈٹ کسی نہ کسی کو انسان دیتا ہے، تو آپ کس کو کریڈٹ دیں گے؟ ہاں، یہ آپ نے بہت، ہر بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کامیابی کا کریڈٹ تو ہوتا ہے۔ میری تمام کامیابیوں کا جو کریڈٹ ہے وہ میرے والد صاحب ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آج میرے نام کے ساتھ، میرے بچوں کے ناموں کے ساتھ کمال ہے، یعنی کہ کمال میرے والد صاحب کا نام تھا، تو میں نے ان کے بچوں کے نام بھی کے اینڈ پہ بھی کمال لکھا ہے۔ بیسیکلی میرے جو والد صاحب تھے وہ نہایت ہی درویش صفت انسان تھے، لیکن ان کے قریبی رشتہ داروں نے، اسپیشلی بھائیوں نے، ان کو ہر مواقع پہ اکیلا کیا۔ لیکن جب وہ اکیلے ہوتے تھے، یعنی کہ جیسے شادی بیاہ کی چیزیں ہوتی ہیں، اکیلے چلے جانا، ان کو چھوڑ جانا، تو اس پہ جب وہ غم زدہ ہوتے تھے، رنجیدہ ہو جاتے تھے، تو میرے ساتھ، میں کیونکہ بڑا بیٹا تھا ہوں، تو وہ میرے ساتھ دکھ درد شیئر کیا کرتے تھے، تو اس دکھ درد، اس غم کی حالت میں وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ میرے بیٹے کو ایسے مقام پر پہنچا دے کہ آج جو لوگ مجھے اگنور کر رہے ہیں، کل کو میری اولادوں کو اگنور نہ کریں۔ تو پھر میرے والد صاحب کا مین چیز جو رزق حلال جو کھلایا انہوں نے، رزق حلال تمام کامیابیوں کی کنجی ہے، اور میرے والد صاحب کی جو دعائیں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج میں ہر محفل میں، ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں سب والد صاحب کی وجہ سے ہوں۔ اور جیسے میں نے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل بھی ہے میرا، بزم کمال، یعنی کہ کمال کی محفل، ابھی جیسے آپ نے شروع میں تعارف کرایا چیئرمین بزم کمال، تو بزم کمال یعنی کمال کی محفل، تو وہ میں نے کمال والد صاحب کے نام پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے پروفیسر جاوید کمال صاحب، آپ کو بھی پتہ ہوگا اس چیز کا اور آپ واقف بھی ہوں گے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جی جی، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کیوں؟ جی، میں اختلاف ہوں، اس کو میں ایلیبریٹ کروں گا آپ کے سامنے۔ کیوں؟ وجہ میں کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ لیکن نہیں، عورت کا ہے، لیکن ہمارا سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔
कामयाबी मकसद के 4 शादियां जायज़ हैं, जी जी 4 शादियां हैं, यही 4 तो औरतें, ये जो बात आज मैं सोशल मीडिया पे बैठ के बात कर रहा हूँ, आपके चैनल पे बैठ के ये बात ईमान कर रहा हूँ। कंप्लीट हो रहा है। हाँ जी 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 मैं मैं बात कर रहा मैं हूँ तो घबरा और ये गया बड़े हूँ। वसूख के साथ, और ये बिल्कुल मैं एक नई बात कर रहा हूँ, ये आज से पहले किसी ने नहीं की, और ये मैं आज ही मकसद के इसको मैंने फाइंड आउट भी किया, आपकी बता दूँ ये भी। क्या बात हाँ, है, क्या बात। इसमें से एक लफ्ज़ को आज फाइंड आउट किया, बाकी मेरे ज़हन में थी। वो बात ये है कि औरत, जहाँ तक आपकी बात है कामयाबी का जो है ना, आप कहते हैं कि औरत का, इसमें कोई शक नहीं, औरत का हाथ है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि औरत वो वाली औरत जो हमारी वाइफ है। वाह 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 वाह। हमारे मुआशरे मेरे में हाँ, बात भी एक आ गई, आपकी बात, आपने हाँ भी बात आइडेंटिफाई की, तो मैंने भी कहने लगा था औरत बच्ची भी हो सकती है, जी जी औरत बहन भी हो सकती है, जी जी आप औरत सुने, बीवी भी हो मैं सकती है। आप औरत जो है, औरत जो है, हम इसको वाइफ को समझ लेते हैं कि वाइफ जो है वो कामयाबी का है। औरत, ऐन वाव रे ते, ये 4 अल्फाज की तशरीह मैंने अभी मकसद बैठे बैठे अभी मैं सोच रहा था। क्या तो ऐन वाव रे जो है ते, ऐन से क्या मुराद है? इबादत। वाह 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 वाह, ठीक है, क्या इबादत कौन करता है? माँ। वाह वाह, माँ इबादत करने के बाद दुआ करती है। सुभान अल्लाह, कामयाबी की एक वजह आपकी माँ होगी। क्या बात। वाओ, वफादार बहन, आपकी बहन से बढ़कर आपका कोई वफादार हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। रे, रानाई, खूबसूरती, बेटी से प्यारा था रिश्ता ही कोई नहीं है, खूबसूरती। क्या बात है। बेटियां जब बाप के लिए दुआएं करती हैं ना, तो कामयाबियां उसका मुकद्दर बन जाती हैं। वाह वाह। ते, ताबेदारी, अगर आपकी बीवी ताबेदार हो गई है तो फिर आपकी कामयाबी भी आपका मुकद्दर। क्या बात है जी, ठीक है, मजा आ गया, मैं कह रहा हूँ जी, वाह। ये जो 4 आंसर है, ये 4 औरतें हैं, औरत, विमन, विमन के लफ्जी माने औरत, ठीक है। अब औरत को हमने वाइफ के जुमरे में ले लिया, ये नहीं लेना, ये वाली 4 है। ये चारों आंसर में से जो आंसर वीक होगा, कमजोर होगा, वहां आपकी कामयाबी उतनी पीछे होगी। ओके, दैट्स अ गुड थिंग मिस्टर प्रोफेसर जावेद कमाल साहिब। मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है, क्या ही कहने। अक्सर एक और बात आ गई है, आपने औरत आइन से क्या, आइन से इबादत वालदा करती है, वो दुआ करती हैं। आप लिखा होगा गाड़ी के पीछे भी लिखा था, ये सब मेरी माँ की दुआ। हाँ, बाप दुआ नहीं करता। हाँ जी, देखना, ये हमारे कुछ, माजरत के साथ कहूँगा, ये जो हमारे कुछ प्रोफेशनल किस्म के नात खां थे, माजरत के साथ कहूँगा उनके से, उन्होंने महाफल में अपनी संपैथी लोगों की लेने के लिए माँ की शान को ज़्यादा बयान किया। अब लोग उसी दगर पे चल पड़े, अब माँ की दुआ। हालांकि आप कुरान पाक का मुताला कर लें, पूरे कुरान पाक में जो है ये हुक्म आया है कि माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप। 1-2 जगह पे आया है कि माँ के साथ हुस्न सलूक अच्छा कर लें। अब 3 शख्स हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। कौन से? मजलूम, मुसाफिर और बाप की औलाद के हक में, ठीक है, वालिद की, बाप की औलाद के हक में। ये 3 शख्स हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। माँ का जिक्र नहीं, माँ दुआ करती है, वो सिर्फ नरम मजाज होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तो वही बात होगी ना कि गाड़ी के पीछे लेके माँ की दुआ, तो बाप बददुआएं करता रहा है, ठीक है। बाप बेचारा सारा दिन कमाता है, वो ईद पे जूते भी नहीं लेता, वो कपड़ों का सूट एक के साथ 2-2 साल गुजारा कर लेता है। वो आपकी तमाम अखराजात, आपका अपना सुकून, आराम, सब कुछ बर्बाद किया हुआ है। किसके लिए? आपके सुकून के लिए। और आप जब ऐसी चीज़ लिखते हैं और फिर भी वो उसका हौसला, बाप का हौसला देखें, वो उस वक्त भी ये चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है, कि वो उस वक्त भी बर्दाश्त कर लेता है, फिर भी औलाद के साथ वो ऐसी बात नहीं करता, फिर भी वो बर्दाश्त कर लेता है। उसका जिगरा देखें और फिर भी बर्दाश्त कर ले। हमें चाहिए कि पर्टिकुलर एक की तरफ ना है, माँ भी मोहतरम है, वालिद भी मोहतरम है। अगर लिखना है तो माँ बाप की दुआ से, ठीक है। माँ का अपना मकाम है, वालिद का अपना मकाम है। ज़बरदस्त। आजकल वैसे बिल्कुल ये बातें 100% आपने ठीक की हैं कि जितना माँ का हक है उतना ही बाप का हक है, और हकीकत भी यही है। लेकिन एक और पहलू देखें इससे हट के, ये बात तो आपकी 100% मैं समझता हूँ परफेक्ट बात की है। हर बंदा परेशान है प्रोफेसर जावेद कमाल साहब, परेशानी कैसे ख़त्म की जाए? जी, परेशानी की कुछ ना कुछ वजूहत होती हैं। मेरा एक बज़्म कमाल मेरे YouTube चैनल पे लेक्चर पढ़ा है, तमाम मुश्किलात का 100% हल।
واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، آپ وہ بھی بزم کمال پہ جا کے دیکھیں، تمام مشکلات کا 100% حل، وہ اس سے بھی آپ کو حل مل جائے گا. تو اس سے بھی وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، وہ تھوڑا سا تفصیلاً ہے. لیکن اگر آپ زندگی کی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا، سب سے بہترین، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. آپ نماز سے پہلے وضو کریں گے، تمہارے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. صدقہ خیرات کریں گے آپ، اس کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ضرور ہے. لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، تمام چیزوں کے لیے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی شرائط ہے. لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ ہر حال میں قابل قبول ہے. وہ کون سی عبادت ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کا نذرانہ ہے. آپ ایک دفعہ درود پڑھیں گے، آپ کے 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، ٹھیک ہے، 10 نیکیاں ملیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور آپ اللہ کے قریب ہو طلوع جائیں گے. شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. بس درود السلام کا نذرانہ ہر وقت وظیفہ کر لیں، تمام آپ کی مشکلات کا حل ہے. دیکھیے پروفیسر جاوید کمال صاحب، انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، یہ فوکس ہے میرا، یہ میرا ویژن ہے، یہ میرا مشن ہے. زندگی کا مقصد، زندگی کا مقصد ہمارے قرآن پاک میں بڑا واضح ہے. آئے نا قرآن پاک پڑھ کے تو دیکھیں، سورہ ملک کی آغاز ہی دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق، کس نے خلق کیا زندگی کو، موت کو، اس کے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، یعنی کہ ہم اچھے اعمال کر سکیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمارے مقصد تو اور طرف چلے گئے. بالکل، کیا بات ہے جی، مزہ آ گیا جی. ہر بندہ کامیابی تلاش کر رہا ہے، تو اس میں ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ دیکھیں، کامیابی سب سے پہلے ہم ڈیفائن یہ کریں گے کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف سکسیس. کامیابی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے عارضی کامیابی، ایک ہے دائمی کامیابی. اب عارضی کامیابی کی طرف تو ہر بندہ بھاگ رہا ہے. اگر آپ عارضی کامیابی حاصل کر لیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، دنیاوی کوئی بھی عہدہ حاصل کر لیں گے، یہ عارضی کامیابی. دنیاوی جتنی بھی کامیابی ہیں یہ سب کی سب عارضی ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گی. اور عارضی کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ دائمی نہیں ملے گی. لیکن جب ہم دائمی کامیابی حاصل کر لیں گے، ساتھ عارضی بھی مل جائے گی. واہ 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 واہ، کیا ٹھیک ہے. اب ہم دنیا میں بھاگ رہے ہیں، لیکن مالک دن میں کتنی دفعہ ہمیں بلاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم کہاں جاتے ہیں؟ تو لہٰذا کامیابی کے لیے، دائمی کامیابی کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ نماز، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. نماز، تو اس پر نماز تو پہلی کامیابی ہے. لیکن ابھی بعض ان میں آ گئی ہے پروفیسر جاوید کمال صاحب، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کے لیے تبلیغی جماعت اسلام آباد میں بہت بڑا اجتماع آج سے شروع ہو چکا ہے. جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہفتہ اتوار، سوموار کو میرا خیال صبح صبح دعا ہوگی. تو اس پر آپ کیا خیال ہے؟ بی ایچ پی میڈیا کو کیا آپ دعوت دیں؟ جی دیکھیں، ہمارے اسپیشلی پاکستان میں، جیسے انہوں نے پروفیسر صاحب نے بات کی کہ اجتماع شروع ہو رہا ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اجتماع کا ہے، جیسے تبلیغ جماع کا اجتماع ہو رہا ہے یا کوئی اور ریلیجیس جتنا بھی اجتماع ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو شرکت ہر حال میں کرنی چاہیے. کیونکہ وہاں سے ایک تو آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر لوگوں کے تجربات آپ کے پاس آتے ہیں، پھر لوگوں سے آپ چیزیں سیکھتے ہیں. وہاں پہ مختلف تقاریریں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، دین سے آپ وہ چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ ضمناً ایک بات کہوں گا تو کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، کوئی شک نہیں کہ یہ انبیاء کے بعد آج ہمارا فرض ہے. لیکن سب سے پہلے ہم خود عمل ہو جائیں اس پہ. ہم مقصد ہے کہ اگر ہمارے منہ سے اگر کوئی چیز نکل رہی ہوگی تو پہلے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ عمل کی زبان سے کوئی بھی نصیحت کی جائے تو وہ تاثیر رکھتی ہے. ایسے ہی ہے، تاثیر رکھتی ہے. بالکل. عمل 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 اور عمل. پروفیسر جاوید کمال صاحب، شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں ہم، لیکن کچھ باتیں اور بھی ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ہم ان تمام باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہم بس آپ سے سمپل پوچھتے ہیں، آج آپ آئے ہیں BHP میڈیا ہاؤس،
یوٹیوب چینل بھی ہے BHP میڈیا ہاؤس. ہمارے کافی گیسٹ آتے ہیں, ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھیں گے. BHP میڈیا ہاؤس نام کتنا واقف ہے آپ اس نام سے؟ یہ دیکھو, یہ جب سے یہ نام تو وہ نام ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس کے بعد آپ کے بہت ہی پیارے نعت خان, سب سے پہلے نعت خان حضور کی تعریف کرنے والے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نام کیا ہے؟ بزم حسان پاکستان. بزم حسان یعنی کہ وجہ انہی کریوں کے, انہی تعریفوں, انہی کا فیضان چل رہا ہے. تو انشاءاللہ مقصد ہے کہ جب نسبتیں اچھی ہوں نا تو پھر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. مقصد BHP کی نام کی نسبت ہی اچھی ہے. جیسا کہ میں نے اپنے والد صاحب کا نام بتایا تھا نا, بزم کمال کے والد صاحب, وہ تو ایک ادنا مقصد لوگ ہیں. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جو ہیں وہ تو کیا مقام ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے نام پہ یہ میڈیا پروڈکشن ہے. دیکھیں آج دیکھیں بزم حسان پاکستان, بزم کمال, آج بزم حسان پاکستان پر کمال ہو گیا. آپ آئے تو کیمرہ بھی آ گیا, آج انویسٹمنٹ ہوگی, کیا کہنے ہیں آپ کے آنے سے 4 چاند لگ گئے. تو آخر میں پھر ہم آپ سے یہی کہیں گے, کیا نصیحت کریں گے آپ ہمیں کس اعتبار سے؟ ایوری اسپیکٹ آف. دیکھیں میں تو پھر اسی طرف آؤں گا, بار آؤں گا. ہماری حقیقی کامیابی جو ہے وہ آقا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ارشادات میں ہے, دین اسلام میں ہے. جڑ جائیں قرآن پاک سے, جڑ جائیں سیرت نبی سے, جڑ جائیں, عمل کی زبان سے آ جائیں. خالی دعووں سے نہیں, خالی دعووں سے بہت دعوے لوگ کرتے ہیں, لیکن قرآن پاک کو سمجھیں, سیرت نبی کا مطالعہ کریں اور دنیا پر چھا جائیں. واہ واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. آج ہم دار کی ٹھوکریں اسی وجہ سے کھا رہے ہیں, کیا بات کہ آج ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تھے بزم کمال کے چیئرمین جناب محترم پروفیسر جاوید کمال صاحب. بڑا انہوں نے قیمتی ٹائم ہمیں عنایت فرمایا. ہم صمیم قلب سے چیئرمین بزم کمال پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر جاوید کمال صاحب کا, کہ آپ اس گفتگو مصروفیت کے دور میں ٹائم نکال کر BHP میڈیا ہاؤس تشریف لائے. آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آخر میں ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ نعرے بلند کریں گے, پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. پاکستان کے تمام ادارے جو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم سب ان اداروں کا نام اپنے دل میں اور ہر اپنے میڈیا پلیٹ فارم کی ہر پوڈ کاسٹ پر اور ہر جگہ بلند کرتے رہیں گے, اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اللہ پاک ہمارے ان تمام اداروں کی حفاظت فرما. اور وقت کی ضرورت, ہر وقت ضرورت, ہمارے دین ایمان کی ضرورت, آخری نعرہ میں آپ کے سامنے لگاؤں گا. آپ نے بھی جہاں سن رہے ہیں, آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے. پروفیسر جاوید کمال صاحب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ساتھ دیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلو مجھے پانی پلا.